मसीह यीशु के अजीम जलाली और फ़तहमंद नाम में तमाम नाजरीन को शाइन स्टार टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। सबसे पहले मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये खूबसूरत मौका बख्शा कि मैं तमाम खुदाम के सामने, तमाम अजीज़ों के सामने खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को बयान कर सकूं। इसके बाद मैं शाइन स्टार टेलीविज़न के तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे बढ़कर खुदा के खादम पास्टर आशिर मनसा जो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, उनके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी की दुआ करता हूं कि खुदा अपने बंदा को इसी तरह अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करे। सो मेरे अज़ीज़ो, आज हम खुदावंद के कलाम में से बड़ी खूबसूरत बात को सीखने के लिए जा रहे हैं कि इससे पहले कि हम इन तमाम बातों को जो खुदा के कलाम के मेरे और आपके लिए बातें हैं उनको सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगाएं ताकि आज जो खुदा के कलाम की उम्मीद बातें हैं उनको हम अपने ज़हन नशीं कर सकें। सो मेरे अज़ीज़ो, मैं आज आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम खुदावंद यीशु मसीह के उस पैगाम को शेयर करने को हैं जो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे और आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत प्लान लेकर आए। एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की जो मेरे और आपके लिए बड़ी ज़िंदगी भर बातें हैं और आज हम खुदा के कलाम में से उन बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। गो हम कई दफ़ा और कई अरसे से हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के घर में आते हैं, परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन मुमकिन है कि हमने आज इस बात को शायद पहले गौर से ना सुना हो या गौर से ना पढ़ा हो। तो आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से इन बातों को देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने का मकसद बताया। अपने आने का खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया कि वो इस दुनिया में इंसान के लिए क्या प्लान रखते हैं, इंसान के लिए उनका मंसूबा क्या है। आइए खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे जिसमें यूं लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने का पैगाम, अपने आने की वो सारा प्रोग्राम हमें बताया। पहले से खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात से हमें आगाह किया है कि वो इसलिए आए हैं कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और कसरत की जिंदगी ये है कि ज़मीन पर भी आप जिंदगी पाएंगे और आसमान पर भी आपको जिंदगी मिलेगी, ना ख़त्म होने वाली जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। कसरत की जिंदगी से मुराद ये है, वैसे तो हर इंसान जो है जब तक ज़मीन पर है वो जिंदा है, लेकिन वो कसरत की जिंदगी नहीं है। कसरत की जिंदगी के लिए खुदावंद ने कुछ मेरे और आपके लिए कवानीन तय किए हैं। उस कवानीन को मानते हुए हम जब उस कवानीन को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे तो फिर खुदावंद हमें कसरत की जिंदगी बख्शेगा। मेरे अज़ीज़ो, एक दफ़ा का जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास तमाम शागिर्द मौजूद थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें आसमान की बादशाही के बारे में बताया, लेकिन वो उस तमाम बातों को सुनकर चले गए क्योंकि वो मुश्किल बातें थी, थोड़ी उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। तो लिखा है कि खुदा का बंदा पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह के करीब बैठा हुआ था
تو खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सब चले गए हैं, तू भी चला जा। तो पतरस रसूल कहने लगा, खुदावंद जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए। तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें जिंदगी की बातें सिखाता है, जिंदगी देता है। इसीलिए यूहन्ना की अंजील के अंदर ये बात दर्ज है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने का प्लान हमें बताया है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मेरे अज़ीज़ों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दर हकीकत ये कसरत की जिंदगी मिलेगी कैसे, ये कसरत की जिंदगी हम कैसे पा सकते हैं, कसरत की जिंदगी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे, अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे, तो यकीनन हम कसरत की जिंदगी पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से अहद अतीक में से इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और देखो मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और हकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े, और खुदावंद तेरा खुदा इस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने बल्कि गुमराह होकर और मबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो तू आज के दिन में तुमको जता देता हूं कि तू जरूर फना हो जाएगा, और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यर्दन पार जा रहा है, तेरी उम्र दराज ना होगी। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू जिंदगी अख्तियार कर ले, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर खुदावंद अपने बंदा मूसा की मार्फत ये बात बयान कर रहा है कि अगर तू खुदा के हुक्मों पर अमल करे, अगर तू खुदा के कानून को माने, अगर तू खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करे, तो तुझे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और यहां पर आखिरी बात जो हम आखिरी आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और मौत और बरकत, जिंदगी और मौत और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू जिंदगी को अख्तियार कर ले, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे तो फिर ना सिर्फ कसरत की जिंदगी हमें मिलेगी, बल्कि खुदा हमारी औलाद को भी जिंदा रखेगा, खुदा हमारी औलाद को भी जिंदगी देगा। अगर हमें भी खुदा कसरत की जिंदगी देता है तो फिर औलाद, हमारी औलाद को भी खुदा कसरत की जिंदगी बख्शेगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करना है, खुदा के कानून को मानना है, खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। और जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे तो फिर खुदा हमें कसरत की जिंदगी देगा। यूं हम चर्च तो आते हैं, हम खुदावंद की हमदो सताइश भी करते हैं, हम प्रस्तिश भी करते हैं, हम उसके हजूर हदिये भी गुजरानते हैं, हम अपनी दायकियां भी खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं। लेकिन इससे बढ़कर
ہمیں خدا کے کلام پر بھی عمل کرنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے میری پرستش کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ جب تک ہم دل کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے، جب تک ہم دل کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم کثرت کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لازم ہے کہ ہمیں کثرت کی زندگی کے لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ خدا کا کلام اگر کہتا ہے توبہ کرو تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ بپتسمہ لو تو ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ پوری دھائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق پوری دھائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم کثرت کی زندگی پائیں گے۔ میرے عزیزو، سامری عورت کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں کہ وہ کنویں پر خداوند یسوع مسیح کو ملی اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے پانی پلا، تو اس نے کہا کہ سامریوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی لین دین نہیں ہے، تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیوں کر پانی مانگتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ میرے عزیزو، میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس عورت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ وہ کرتی تھی، جو کچھ اس کا کردار تھا، خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر بتا دیا۔ اور جب اسے پتا چلا کہ میری اندر کی باتیں، میری اندر کی حالت جو ہے وہ بھی خداوند جانتا ہے، وہ بھی اس بات سے واقف ہے، تو اس نے پورے گاؤں کو جمع کیا اور خداوند یسوع مسیح کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ یہ وہ شخص ہے جو زندگی کی باتیں بتاتا ہے، جو زندہ رہنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی باتیں بتاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح نہ صرف اس سامری عورت کے اندر کے حالات کو جانتا ہے، میرے اور آپ کے اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ ہم کتنا خداوند کے ساتھ وفادار ہیں، ہماری کتنی خداوند کے ساتھ لگن ہے، ہم کتنا خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ہماری توجہ کتنی خدا کے کلام پر ہے۔ آج اس سے پہلے ہم اگر خداوند کے کلام پر پورے طور پر عمل نہیں کرتے تو آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم پورے طور پر خداوند کے کلام پر عمل کریں۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ فلپی کے علاقہ کے اندر جب پولس اور سلاس گئے تو انہیں دعا کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ ندی کے کنارے پر پہنچے، وہاں چند ایک عورتیں موجود تھیں اور وہ وہاں پر جا کر خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ لکھا ہے کہ جب وہ کلام سنا رہے تھے، خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کر رہے تھے، تو لدیا نام کرمس بیچنے والی ایک عورت وہ خدا کے کلام کی باتوں کو سن رہی تھی، اور خدا نے اس عورت کے دل کو کھولا، اور لکھا ہے کہ وہ پالوس اور سلاس کو اپنے گھر جانے کے لیے اس نے مجبور کر دیا۔ کلام کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں لے کر گئی اور اپنے خاندان سمیت اس نے اپنے خاندان کو بھی بچانے کے لیے وہاں پر بھی خدا کے کلام کی باتیں پالوس اور سلاس نے انہیں بتائیں، اور لکھا ہے کہ اسی رات لدیا کے پورے خاندان نے خداوند کے نام پر بپتسمہ لے لیا۔ تو میرے عزیزو، نہ صرف وہ آپ بچی بلکہ اس نے اپنے پورے خاندان کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر لیا، اپنے آپ سے لے کر
اس نے اپنے خاندان کو ہمیشہ کی زندگی میں لے آئی۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ ہم کثرت کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو۔ اگر 2020 میں ہم نے کثرت کی زندگی نہیں پائی، اگر 2019 میں ہم نے کثرت کی زندگی کو حاصل نہیں کیا، تو اب میرے اور آپ کے لیے موقع ہے۔ اب خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی کو حاصل کریں، ہم کثرت کی زندگی کو پائیں۔ اور کثرت کی زندگی کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ خدا کے کلام کو، اس کے فرمان کو، اس کے آئین کو، اس کے حکم کو، اس کے حکام کو ماننا پڑے گا۔ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم کثرت کی زندگی پائیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں توبہ کے لیے کہتا ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بپتسمے کے لیے کہتا ہے، ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، ہمیں پاک روح کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے، بپتسمہ نہیں لیتے۔ اگر وہ بپتسمہ لے لیتے ہیں تو وہ وہیں پر سٹاپ ہو جاتے ہیں، وہیں پر رک جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر روح القدس کو حاصل نہیں کرتے۔ ان کی جستجو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لگن ختم ہو جاتی ہے۔ آج 2021 میں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم کثرت کی زندگی حاصل کریں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ اور کئی دفعہ میں نے اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ توبہ یافتہ، بپتسمہ یافتہ، روح القدس یافتہ لوگ، جب وہ ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں تو کئی دفعہ وہ سست پڑ جاتے ہیں، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اور آگے بڑھ کر جو رسولوں نے تعلیم دی ہے، جو رسولوں نے کہا ہے کہ وہ جب 3000 لوگ ان میں مل گئے تو وہ رسولوں سے تعلیم پانے، روٹی توڑنے، رفاقت رکھنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ مشغول کا مطلب ہے کہ لگاتار کسی بات کو کرتے رہنا۔ اور ہم نے یہاں پر دیکھا ہے ملک پاکستان کے اندر کہ بپتسمہ یافتہ لوگ، توبہ یافتہ لوگ جو ہیں وہ کئی بار روٹی توڑنے کی اس میز پر نہیں آتے، پاک شراکت کی میز پر نہیں آتے، رفاقت نہیں رکھتے، وہ اپنے خادموں سے تعلیم حاصل نہیں کرتے، ان کی دعائیہ زندگی نہیں ہے، جبکہ یہ چاروں عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک توبہ یافتہ شخص کے لیے، ایک بپتسمہ یافتہ شخص کے لیے، ایک روح القدس یافتہ شخص کے لیے، اس کے بعد یہ چاروں عمل جو ہیں وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ توبہ، بپتسمہ اور روح القدس 3 اور 4 یہ ایک 7 کا عدد ہے، اور جو عدد 7 کا عدد کاملیت کا عدد کہلاتا ہے۔ جب تک ہم اس 7 کے عدد کو پورا نہیں کرتے، ہم کاملیت کی طرف نہیں بڑھتے، ہم کثرت کی زندگی نہیں پا سکتے۔ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ آپ کو کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ مجھے کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، آج اس بات پر غور کریں، کیا میں نے 2020 میں کثرت کی زندگی کو حاصل کیا ہے؟ 2019 میں نے کثرت کی زندگی کو حاصل کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو خدا نے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں 2021 بھیجا ہے تاکہ ہم کثرت کی زندگی پائیں۔ اور کثرت کی زندگی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کثرت کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی،
بہت زیادہ زندگی جو زمین پر بھی آپ زندہ رہیں گے اور آسمان پر بھی زندہ رہیں گے، یہ ہے کثرت کی زندگی۔ تو میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ ہم کثرت کی زندگی حاصل کریں، اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے، جب اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تو یقیناً ہم خدا کے کلام میں سے جو کچھ ہمارے لیے خدا کا کلام فرماتا ہے، ہم جب اسے پورا کریں گے تو کثرت کی زندگی پائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا زندہ کلام ہے، یہ کسی مشن کا نہیں، کسی ڈینومینیشن کا نہیں، کسی آدمی کا نہیں، بلکہ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور روح القدس کی تحریر سے یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائے تو ٹل جائے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آئیے، اگر آپ کا ایمان خدا کے کلام پر ہے، اگر آپ کا بھروسہ خدا کے کلام پر ہے، اگر آپ کی نگاہ خدا کے کلام پر ہے، تو پھر یاد رکھیں، آج اس پیغام کو اپنی زندگی میں بسیرا کرنے دیں، اپنے ذہن نشیں کر لیں۔ اگر آپ کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو میرے عزیزو، آپ یقیناً کثرت کی زندگی پائیں گے، آپ یقیناً کثرت کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ میں آج آپ سب دیکھنے والوں کو انکرج کرتا ہوں کہ آپ کثرت کی زندگی حاصل کریں۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ لکھتا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر لے کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں یہ واضح طور پر بات آئی ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو آپ بھی زندہ رہیں گے، آپ کی اولاد بھی زندہ رہے گی۔ دیکھیے، آپ اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد بیمار ہو جائے، اگر آپ کی اولاد کو تکلیف ہو جائے، تو آپ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ جب خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو آپ کی اولاد کثرت کی زندگی پائے گی، کثرت کی زندگی پائے گی۔ میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے خوبصورت موقع ہے کہ ہم اس کثرت کی زندگی کو حاصل کر لیں، ہم بھی جیتے رہیں اور ہماری اولاد بھی جیتی رہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ہم خداوند کے حضور دعا کریں گے کہ خداوند تو آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور تمام دیکھنے والوں کو برکت دے، اور انہیں کثرت کی زندگی پر خداوند کثرت کی زندگی بخش دے، تاکہ یہ تیرے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ میرے عزیزو، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور ہم اس وقت ان لوگوں کے لیے جو کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میں 2021 میں خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کروں، ان کے لیے دعا کریں گے کہ خدا انہیں اور زیادہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ہم خداوند کے حضور دعا کریں گے۔ اپنے دستے دعا بلند کریں اور اپنے سر خم کریں، کیونکہ خداوند اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے۔ خداوند قادر مطلق خدا، بحر بر کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتے ہیں۔ تو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیرا پیار نرالا ہے۔ خداوند
اس سارے وقت کے لیے آسمانی باپ تیرے شکر گزار ہیں، تیری برکتوں نعمتوں کے لیے خداوند تیرے شکر گزار ہیں، آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے میری اور تمام دیکھنے والوں کی زندگی میں بخش دیا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے ہم کثرت کی زندگی کو حاصل کر سکیں، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں۔ شائن سٹار ٹیلی ویژن کی تمام پوری ٹیم کے لیے، خدا کے بندہ پاسٹر عاشر منشا کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ خداوند تو اپنے بندہ کو اور زیادہ اپنی برکتوں سے مالا مال کر، اس ٹیم کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر، تاکہ سارا جلال خداوند تیرے نام کو ملے۔ ہاں خداوند تو رحم اور اپنا فضل عطا کر، اور جتنے لوگ خدا شائن سٹار ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میں خدا دعا کرتا ہوں، خداوند یہ کلام ان کی زندگی میں بسیرا کرے اور وہ کثرت کی زندگی پانے والے بن جائیں، ہمیشہ کی زندگی پانے والے بن جائیں، نہ ختم ہونے والی زندگی کو حاصل کر لیں۔ خداوند تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا رحم تیرا فضل مانگ لیتا ہوں۔ خداوند تو اس وقت میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا تیرے زندہ جلالی یسوع نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔